سر جب آپ ینگ آفیسر تھے, دس از فار آل دا ینگ آفیسرز آؤٹ دیئر, تو کیسا محسوس ہوتا تھا جب آپ اپنے سینئرس کو دیکھتے تھے, اور ڈر لگتا تھا سینئر سے جب وہ آتے تھے؟ یس, دیر یوز ٹو بی, ڈر بھی ہوتا تھا, کچھ اس وقت کی ویلیوز زیادہ بہتر تھی میں سمجھتا ہوں آج سے. فار ایگزامپل ایز اے ینگ ASP وی وڈ ویری ایزیلی go to the IG's office and call on the IGP. پروٹوکول یعنی کم ہوتا تھا. ہاں, آپس میں یہ نہیں ہوتا تھا. It was one police service of Pakistan. So that one police service of Pakistan is still there. لیکن فرق اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں آج کا ASP اگر لاہور میں آیا ہے کوئی چھٹی پہ فرنٹیئر سے, تو شاید وہ مجھ پہ کال آن کرتے ہوئے خوف محسوس کرے. یہ میرا خیال ہے. ہم نے تھوڑے سے فاصلے بڑھا دیے ہیں اس میں. سے آپ نے پاکستان میں جہاں جہاں سرو کیا ہے, آپ کو سب سے اچھا اپنا ٹائم کون سا یاد ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ڈفرینشیٹ کر سکوں گا. آئی انجوائڈ ایوری بٹ اینڈ پیس آف مائی پوسٹنگس. ہر جگہ کو میں نے انجوائے نہ کہنا چاہیے, میں نے اس کو بھرپور انداز سے گزارا. What is the toughest period in your service? Toughest period was the period when I was DIG Lahore and when now I am IG Punjab. یہ دونوں بہت ٹف پیریڈز تھے, اور دونوں دفعہ آپ دیکھیں گی کہ ٹف ہونے کی وجہ ایک ہی ہے. اس وقت مذہبی دہشت گردی تھی جو اس ملک کو گھن کی طرح کھا رہی تھی, اور آج صرف دہشت گردی ہے یا تشدد پسندی ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جنہوں نے اس سارے معاملے کو ٹف بنایا. جب آپ اپنے تمام ریسورسز عوام کی خدمت سے ہٹا کے تو اس طرف لگا دیتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم اس ناسور کو کنٹرول کر سکیں, تو یہ اس کو میں ٹف پیریڈ کہوں گا اپنی تعینات. آپ کی کیا سجیشنز ہیں how it should be encountered؟ یہ تو مشکل سوال ہے, شاید میں اکیلا اس کا آنسر نہیں دے سکتا, بٹ میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو پولیٹیکل لیول پہ ایک ریزالو ہونی چاہیے لیڈرشپ پہ کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, اور وہ ریزالو بڑی کھل کے آنی چاہیے. تو پرائم منسٹر صاحب نے اگلے دن جو کانفرنس بلائی تھی وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جس میں انہوں نے اپنا ریزالو شو کیا. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایکسپریشن اور بھی زیادہ ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک نیشنل پالیسی ہونی چاہیے اس سبجیکٹ کے اوپر کہ کبھی ہم کسی چیز کو کوئی درست سمجھتا ہے, کوئی اسی چیز کو غلط سمجھتا ہے. ایک قوم کی ایک پالیسی ہونی چاہیے, پھر ایوری بڈی شوڈ اون اٹ, اور اس کے مطابق ہم کام کریں. یہ ابھی تک ہم نے نہیں کیا اس میں. So with your permission, I would like to ask a bit of a sensitive question, but I think it's need of the time. Belonging to the administrative group, آپ politicians کو کیا suggest کریں گے? People who are in power and people who are not in power, who probably will be in power in future, as far as administrative issues are concerned, کافی زیادہ آپ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہیں at all the bureaucratic level, even down there. تو کیا وہ ایک حل ہے؟ کیا collaboration زیادہ ہونی چاہیے, coordination زیادہ ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے پولیٹیشنس کے ساتھ؟ میرا نہیں خیال کہ میں I am the right person to advise to the politicians. Politicians are the leaders of the people, and they are elected by the people of Pakistan, and they are given that status by Allah Almighty یہاں پہ. تو ان کو یہ سمجھنا کہ ان کو سکھلائی کی ضرورت ضرور ہے, لیکن if there is any at your level, if there is anything you would like to add, suggest, I can make suggestions. Yes, I can make suggestions. اور اس میں یہی ہے کہ میری ان سے یہی گزارش ہوگی کہ پلیز گڈ گورننس کا ایک بیسک پرنسپل جو ہے نا اس کو اڈاپٹ کریں. اور میں شاید یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ یہاں پہ جاب کر رہا ہوں who is the چیف ایگزیکٹو آف پنجاب, میاں شہباز شریف از the چیف منسٹر آف پنجاب, کہ جو ایک عکس ہیں بالکل گڈ گورننس کا. اور اتنے سال ہو گئے اور مجھے بہت موقع ملا کہ میں تقریباً تمام لیڈرز کے ساتھ بہت کلوز رہ کے ان کے مجھے مواقع ملے جہاں سے میں ان کو دیکھ سکوں اور ان سے سیکھ سکوں اور ان کو آبزرو کر سکوں کہ یہ کیسے کرتے ہیں. تو اس میں ہز نیک اسٹکس آؤٹ, اور اسپیشلی ان دی فیلڈ آف گڈ گورننس. اور ایک گڈ گورننس کا ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ تھنک فار دی پور, تھنک فار دوز نیڈی, کہ ان پہ کیا بیت رہی ہے. ہم صرف اپنے ہی ایک دائرے میں نہ رہیں. کہ یہ دو باتیں ہیں جو میں ان کو سجیسٹ کروں. زندگی کے اصول کیا رہے ہیں؟
پہلے جب آپ نے سروس جوائن کی تھی تو آپ نے کچھ سوچا ہوگا, اس کے بعد were there any changes in the principles of your life? پرنسپلز لائف کے تو یہی ہے کہ آدمی کو وہ جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کھرا ہونا چاہیے, یعنی جھوٹ سے اجتناب ہونا چاہیے اور بالکل سیدھی بات کرنی چاہیے, مین آف پرنسپل ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ ایسے کام کرنا چاہیے جس سے کہ جس جاب پر آپ ہیں اور جن لوگوں کے لیے ہیں ان کے لیے کچھ کیا جائے. اور تیسرا یہ کہ جس بھی عہدے پر آپ ہیں اور جس آرگنائزیشن کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں, خواہ وہ مڈل لیول پہ آپ مڈل لیول کے مینیجر ہیں یا آپ بڑے لیول کے مینیجر ہیں, تو اس محکمے کو آپ بہتر کریں, اس کے اندر کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, اس کے اندر کا جو ڈسپلن ہے, جو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس سارے میکنزم کو آپ امپروو کریں. اس کے لیے ایک مسلسل کوشش ہونی چاہیے.